آج کی اس اسٹریم میں بھی انشاءاللہ طلاق سے متعلق ایک اہم موضوع پر ہم بات کریں گے، اور یہ موضوع جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس مسئلے سے متعلق کئی ساری غلط فہمیاں ہیں، کئی ساری غلطیاں ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو سننا، اسے جاننا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں طلاق کے مسئلے میں، کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، جب وہ پہلی بار طلاق دیتا ہے یا دوسری بار طلاق دیتا ہے تو اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور طلاق رجعی دینے کے بعد وہ عورت عدت میں چلی جاتی ہے، اور عدت جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو تب تک اس بیوی کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ اس کے شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اگر اس نے تیسری طلاق دیا ہے تو تیسری طلاق کے بعد جب وہ عدت میں گئی ہے تو اس عدت میں اس کا کوئی نان و نفقہ اس کے شوہر پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو اسے یہ بات جاننا چاہیے، اس کی بیوی کو بھی جاننا چاہیے اور دونوں کے گھر والوں کو بھی جاننا چاہیے کہ جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے تب تک اس کا نان و نفقہ اس کا شوہر اٹھائے گا، ابھی وہ تمام ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو گیا ہے۔ جب تک اس کی عدت برقرار ہے تب تک اس کا پورا خرچہ اس کا شوہر اٹھائے گا۔ لیکن یہاں پر اہم سوال اور بڑا سوال یہ ہے کہ جب اس بیوی کی عدت مکمل ہو گئی، عدت گزر گئی، تو کیا عدت گزر جانے کے بعد وہ بیوی اپنے شوہر کے مال میں کیا اس کا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ جب کسی شوہر نے طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد عدت بھی گزر گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب طلاق بائن واقع ہو گئی، تو کیا اس کے بعد اس مطلقہ عورت کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس مسئلے میں ہمارے معاشرے کے اندر عام طور سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، غیر مسلموں سے یا دوسرے جو دنیاوی قوانین ہیں ان سے متاثر ہو کر کے، کہ مطلقہ عورت کا اپنے شوہر کی پراپرٹی میں اس کی جائیداد کے اندر حصہ ہے، اور بہت سارے ملکوں کے قوانین بھی ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے اپنی پراپرٹی کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو دینا ہوگا۔ اور جب ملک کا قانون ہوتا ہے تو بہت ساری مسلمان عورتیں اس قانون کا سہارا لے کر کے اپنے شوہر پر جس نے کی طلاق دے دیا ہے اس کے اوپر دعویٰ ٹھوک دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اس کی پراپرٹی میں حصہ چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے فیصلے بھی آتے ہیں کہ شوہر کے اوپر یہ لازم قرار دے دیا جاتا ہے قانونی طور سے کہ یہ شوہر جس نے طلاق دے دیا ہے، اب اس کا اور اس کی بیوی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، وہ پوری زندگی اپنی بیوی کو خرچہ دے گا، اس اپنی بیوی کو جس کو اس نے طلاق دیا ہے اس کا پورا خرچہ وہ پوری زندگی اٹھائے گا۔ اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، اور فیصلے باقاعدہ مقدمے دائر کر کے اس طرح کے فیصلے اپنے حق میں لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہماری شریعت کا کیا موقف ہے؟ ہماری شریعت کا موقف یہ ہے کہ جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق اب باقی نہیں رہا، تو اس بیوی کو اپنے شوہر کی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب اس شوہر نے طلاق دیا ہے، اگر اس نے طلاق دیتے وقت، طلاق دینے سے پہلے اگر اپنی بیوی کو مہر نہیں ادا کیا ہوا ہے تو مہر کی رقم تو دے گا وہ، کیونکہ مہر کی رقم اس کے اوپر قرض ہے، لیکن مہر کے علاوہ اس بیوی کا اپنے شوہر کی پراپرٹی، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس کی عدت گزر گئی، ان دونوں کا تعلق ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اس بیوی کا اپنے شوہر کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں کوئی بیوی قانون کا سہارا لے کر کے، ملک کے قانون کا سہارا لے کر کے اگر وہ مقدمہ دائر کرتی ہے اور اپنے شوہر کی پراپرٹی میں حصہ مانگتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ملک کا قانون ہے تو جب ملک کے قانون نے، ملک کی عدلیہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا تو پھر ہمارے لیے لینا جائز ہوگا، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ قضاء القاضی لا يحلل الحرام، اگر کوئی قاضی غلط فیصلہ کرے تو اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے کوئی حرام چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مان لیجئے عدالت میں جائیں اور ہم اپنے حق میں اس طرح کے ثبوت پیش کر دیں جو کہ جھوٹے ہیں، لیکن قاضی کو لگا کہ اس کے ثبوت، اس کے شواہد، اس کے دلائل صحیح ہیں اور قاضی نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ مال ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح سے ہی ایک بشر ہوں، جب دو آدمی میرے پاس کوئی قضیہ لے کر کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک انسان بہت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کی باتوں کو سن کر کے مجھے یہ لگے کہ وہ حق پر ہے اور میں اس کے لیے فیصلہ دے دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، بلکہ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ لہذا اگر قانون کا سہارا لے کر کے اپنے حق میں شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ لہذا وہ عورتیں، وہ بیویاں جو طلاق کے بعد اپنے شوہر پر دعویٰ کرتی ہیں پراپرٹی کا اور پھر اس میں وہ جیت بھی جاتی ہیں، کیس وہ جیت جاتی ہیں اور ان کو اپنے شوہر کی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ ملتا ہے تو وہ حصہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت کے قوانین کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت نکاح کو ایک ایگریمنٹ مانتی ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے اور طلاق کے ذریعہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب اس بیوی کو اپنے سابقہ شوہر کی پراپرٹی میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، اور اس غلطی کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ملوث ہیں۔ بہت سارے شوہر فقط اس وجہ سے طلاق نہیں دیتے ہیں جبکہ طلاق دینے کے سارے اسباب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، لیکن وہ طلاق دینے سے اس وجہ سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر میں نے طلاق دے دیا تو میری ساری پراپرٹی میری بیوی ہڑپ کر جائے گی یا میں پریشانی میں پڑ جاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ اگر کسی بھی عورت کو طلاق ہو گیا ہے تو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے ایک فوٹی کوڑی بھی اگر وہ لیتی ہے طلاق کے بعد اس کی مرضی کے بغیر تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے، وہ یہ کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، ظاہر ہے جدائی کی ایک شکل یہ بھی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ شوہر کی وفات ہو جائے یا بیوی کی وفات ہو جائے، وفات کے ذریعہ بھی دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے جس طرح سے طلاق کے ذریعہ جدائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی کو اس کی پراپرٹی میں سے کتنا ملے گا؟ اس مسئلے کے اندر بھی ہمارے سماج میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، بہت سارے حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو شوہر کی ساری پراپرٹی بیوی کے نام چلی جاتی ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے، پوری پراپرٹی پر بیوی قبضہ کر لیتی ہے۔ وہیں پر دوسری جانب کچھ حالات ایسے بھی ہیں، کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو اس شوہر کے گھر والے پوری پراپرٹی، اس کے بھائی بہن، ماں باپ یا جو بھی اس کے گھر والے ہیں پوری پراپرٹی لے لیتے ہیں اور بیوی کو اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ اگر شوہر کی پوری جائیداد بیوی لے رہی ہے اس کی وفات کے بعد تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر اسے مکمل طور سے محروم کر دیا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور بیوی زندہ ہے تو اس کو اپنے شوہر کی جائیداد میں وراثت کا حق ملے گا، اور یہ وراثت کا حق، اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر اس شوہر کے پاس اولاد ہے
بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو اس کی پراپرٹی میں سے 1/8 ملے گا، یعنی 8واں حصہ۔ اس کے بعد بقیہ جائیداد دوسرے ورثہ میں تقسیم کی جائے گی۔ اور اگر اس شوہر کے پاس اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس بیوی کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے 1/4 یعنی ربع ملے گا۔ اب اگر اس سے اس کو کم دیا جاتا ہے یا اس سے زیادہ دے دیا جاتا ہے، یا وہ بیوی اپنے شوہر کی پوری پراپرٹی لے لیتی ہے یا اس کو پوری پراپرٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہماری شریعت کا جو حکم ہے کہ وہ بیوی اس شوہر اپنے شوہر کی وارث ہے، اور اس کی جو حالت ہوگی اس کے حالت کے اعتبار سے اس کو اپنا حق وراثت اس کو دیا جائے گا۔ لہذا ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، کیا حقیقت میں یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو حقیقت میں بہت سارے کیسز میں یہ تینوں مسائل جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان مسائل کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اور غلط طریقے سے لوگ دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری شریعت کا جو حکم ہے، چاہے نکاح کے مسائل میں ہو یا طلاق کے مسائل میں ہو، وراثت کے مسائل میں ہو، ہم اپنی شریعت کے احکام کے مطابق عمل کریں۔ ہو سکتا ہے آپ جس ملک کے اندر ہو وہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، تو اگر آپ اس قانون کو صحیح مانتے ہیں، اپنی شریعت کے قانون کے مقابلے میں دونوں قوانین میں تضاد ہے، اور آپ اپنے شریعت کا قانون چھوڑ کر کے اگر اس دوسرے وضعی قانون پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بسا اوقات یہ کفر کے درجے تک یہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو غلطیاں سماج میں پائی جا رہی ہیں اور جن کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان مسائل میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔